خیبر پختونخوا کی جانب آؤں گا، وہاں معاملات کو کوشش کی گئی کہ بات چیت کے ذریعے، جرگے کے ذریعے سیٹل ڈاؤن کیا جا سکے، لیکن اب اطلاعات ہیں کہ آپریشن شروع ہو چکا ہے۔ اس آپریشن کی نوعیت کیا ہے اور مزید اس کی کیا تفصیلات ہیں آپریشن کی جو خیبر پختونخوا میں ہو رہا ہے آپ کے پاس؟ یہ جو باجوڑ آپریشن ہے یہ ایک ایسے وقت میں کیا گیا جب جو پولیٹیکل قیادت تھی اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ناکام ہو گئی، کیونکہ اس سے قبل مقامی سطح پر بھی جرگے کیے گئے عسکریت پسندوں کے ساتھ، اور ساتھ میں جو صوبائی حکومت ہے انہوں نے بھی انڈائریکٹلی ان مذاکرات کو سپورٹ کیا، اور صرف یہی نہیں بلکہ جو مختلف سیاسی جماعتوں کے اجلاس ہوئے، جرگے ہوئے، امن و امان کے لیے خصوصاً باجوڑ کا جو ایشو تھا وہ ڈسکس کیا گیا۔ لیکن ان تمام کوششوں کی ناکامی کے بعد سیکیورٹی فورسز نے اس علاقے میں پہلے تو ضلعی انتظامیہ نے جو خصوصاً باجوڑ کا تحصیل مامون ہے، جو ہمیشہ سے ہم نے دیکھا ہے کہ عسکریت پسندی کا ایک مرکز رہا ہے، جو عسکریت پسند تنظیم تھی ہے ٹی ٹی پی، اس کے علاوہ بھی اس ریجن کے اندر انتہا پسندی تحریک نفاذ شریعت محمدی سے اس علاقے کے اندر ہم نے دیکھا کہ عسکریت پسندی کے جو رجحانات تھے وہ زیادہ تھے بنسبت کے باجوڑ کے دیگر علاقوں کے مقابلے میں۔ تو پہلے تو ضلعی انتظامیہ نے علاقہ خالی کروایا، اور پھر جو فورسز ہیں انہوں نے اس علاقے کے اندر ایک آپریشن کا آغاز کیا۔ لیکن یہاں پر ضروری یہ ہے کہ ہم اس خطے کی جو عسکریت پسندی ہیں اس کو سمجھیں۔ جو پشاور کے جنوبی اضلاع کی طرف عسکریت پسندی ہے اس میں زیادہ تر جو دیوبند حنفی مکتبہ فکر ہے اس کے زیادہ تر جنگجو تھے، جبکہ اس طرف یعنی جو آپ نارتھ کی طرف جاتے ہیں جس میں باجوڑ بھی آتا ہے، پورا ملاکنڈ ڈویژن، اس میں جو مکتبہ فکر ہے وہ اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں جیسے کہ خود مولانا صوفی محمد جن کا تعلق پنجپیر سے مکتبہ فکر سے تھا، اور یہاں پر فخر بھائی میں ٹائم کی بھی کمی ہے میرے پاس، مجھے صرف ایک چیز سمجھنی ہے آپ سے، کیونکہ کافی زیادہ آپریشن کی بھی تاریخ ہے کہ مختلف سیکورٹی آپریشن یہاں پہ ہوئے۔ میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں آپ سے، جیسے کہ آپ نے ذکر بھی کیا ہے کہ معاملات کو بات چیت کے ذریعے کوشش کی گئی، خیبر پختونخوا کا حکومت جو ہے اس سے جب پوچھا گیا انہوں نے کہا جی نہیں، ہم معاملات کو جرگے سے بات چیت سے حل کریں گے۔ یہاں تک کہ جو لوکل قیادت ہے تمام ان ایریاز کی، وہ بھی یہ کہتی رہی کہ یس ہم ان تمام معاملات کو سیٹل کرنا چاہتے ہیں اور جرگوں کے ذریعے کرنا چاہتے ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ ٹی ٹی پی کے کچھ لوگوں کو بھی ان جرگوں میں شامل کیا گیا، مدعو بھی کیا گیا۔ میرا سوال یہ ہے کہ وجہ کیا بنی کہ نہ کوئی جرگہ کامیاب ہوا، نہ کوئی بات چیت کے جو سلسلے چلے اور بڑے طویل چلے وہ بھی کامیاب نہ ہوئے، اور نوبت جو ہے وہ آپریشن تک جا پہنچی؟ جتنے بھی جرگے ہوئے ہم نے شمالی وزیرستان میں، جنوبی وزیرستان میں دیکھا کہ کسی حد تک وہ جرگے کامیاب ہوتے تھے، کیونکہ اس میں ایک لوکل ایکسیپٹنس موجود تھی ان جنگجوؤں کے نقطۂ نظر میں۔ اور یہاں جو ملاکنڈ ریجن ہے یا ایون بارڈر کے اس پار کنڑ، نورستان، اس علاقے کے اندر جو دوسرا مکتبہ فکر ہے، جو آپ یہ کہہ سکتے ہیں جو مقامی روایات یا مقامی جو سوچ ہے اس کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا، اور یہی وجہ ہے کہ جرگہ ناکام ہوا۔ اور اس سے قبل بھی جو جرگے ہوئے ہیں، ایون یہ کہ مولانا صوفی محمد کے ساتھ جو معاہدہ بھی ہوا تھا وہ بھی اسی وجہ سے ناکام ہوا۔ تو اس میں ایک نظریاتی اختلاف موجود ہے۔ اس کے علاوہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ خود سوات ملا فضل اللہ جب سوات آپریشن ہوا تو اس نے بھاگ کر کنڑ میں پناہ لی۔ باجوڑ کے ساتھ ساتھ ملاکنڈ کے جتنے بھی عسکریت پسند ہیں انہوں نے ان کی ایک اچھی خاصی اکثریت نے افغان صوبہ کنڑ میں پناہ لی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ جو کنڑ سے دراندازی کی کوششیں ہیں وہ ہمیں باجوڑ میں بھی نظر آتی ہیں، چترال میں بھی نظر آتی ہیں، باقی اس ریجن جو نارتھ کی طرف کا ریجن ہے اس میں نظر آتی ہیں۔ اس میں زیادہ تر جو ممن قبائل پر جو مشتمل جو ایک جماعت تھی، جماعت الاحرار، ساتھ ساتھ ملا فضل اللہ کے پرانے ساتھی جو ویسے تو اوبیسلی وہ ٹی ٹی پی کا حصہ تھے، لیکن جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ ان کا مکتبہ فکر جداگانہ تھا، تو وہ بھی یہاں پر موجود ہیں۔ ساتھ میں باجوڑ کے اندر داعش کی ایک اچھی خاصی پریزنس موجود رہی ہے اور ہے بھی، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ جس طریقے سے جمعیت علماء اسلام کی گیدرنگز کو نشانہ بنایا گیا، جس طرح ان کے جو رہنما ہیں ان کی ٹارگٹ کلنگ کی گئی۔ فخر بھائی بالکل صحیح، ٹائم کی کمی ہے، جب سر داعش کی موجودگی ہے اور یہ اس پہ ہم کئی دفعہ بات بھی کر چکے ہیں، ہم آپریشن کی جانب اے این پی کے دیکھو نا، اے این پی ویسے سیکولر جماعت، ہاں
ان کے مولانا خان زیب صاحب وہ بیچارے ہم جرگے کی کوشش کر رہے تھے، ان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ جو صورتحال تھی بات یہ ہے کہ یہ کنڑ جو ہے نا یہ آج سے نہیں، افغانستان کے ایک بادشاہ ہوتے تھے امیر عبد الرحمان، ان کے زمانے میں یہ جو ہمارے حصے میں جو کافرستان ہے یہ بیسیکلی یہ سارا علاقہ یہ اس کا افغانستان میں بھی پھیلا ہوا تھا، تو وہ صاحب جو ہیں وہ ویسے انہوں نے جو پناہ تھی وہ بخارا میں رکھی ہوئی تھی روس کی زیر نگیں، لیکن جب وہ امیر ہوئے افغانستان کے تو وہ بھی موصوف جو ہیں وہ بہت بنیاد پرست ٹائپ کے ہو گئے۔ تو انہوں نے جو کافرستان تھا ان سب کو زبردستی کہا کہ تم مسلمان ہو جاؤ۔ ہمارے پاکستان کے حصے میں جو لوگ تھے ان کو تو ہم نے کبھی آج تک ان کا کلچر اسی طرح ہے، اور اس کا نام بھی بدل دیا تھا نورستان۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت سے کنڑ جو ہے وہ انتہا پسند سلفی سوچ کا مقامی روایات کو ٹوٹلی ڈسریگارڈ کرتے ہوئے ایکسیپٹنس بھی تو نہیں رہی نا سر اس طرح۔ نہیں بابو، بات یہ ہے نا جیسے اب ہمارے ہاں ہم کافرستان کے کلچر کو ہم بالکل ہم نے ٹچ نہیں کیا نا، دے آر ایز اٹ از، بلکہ وہ ہمارے ہاں بہت سارے لوگوں کے لیے کہ ٹورسٹ اٹریکشن ہے، تو بھائی ان کی مقامی روایات ہیں، وی ریسپیکٹڈ۔ وہاں پہ ان کو مجبور کیا گیا اور اس کا نام بدل کے نورستان کر دیا گیا، ٹھیک ہے، اور اس کی سارا جو یعنی مرکز تھا نا جہاں سے سوچنے تھا وہ کنڑ تھا۔